بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھانا کھانا کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، کھانے کھانے کی بھی اقسام ہیں۔ نمبر ایک کھانا کھانا فرض ہے بندے کے اوپر، ایک اس کے لیے مستحب ہے کھانا کھانا، مباح ہے، جائز ہے، اور ایک کھانا کھانا حرام ہے۔ فرض کون سا کھانا ہے؟ جب اسے پتہ ہو بھوک لگی ہوئی ہے اور اسے پتہ ہے اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا، تو اس کے لیے اتنا کھانا اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کی جان جس سے بچ جائے اس کے اوپر لازم ہے اتنا کھانا۔ نمبر دو، کھانا کھانا مباح، بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک جتنی لگی ہوئی ہے اس کے مطابق اس نے کھانا کھایا، یہ کھانا کھانا اس کے لیے مباح ہے، اس کی بھوک ختم ہو گئی اس کے کھانا کھانے سے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یاد رکھیے، زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے، بھوک سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کہ یہ حریصوں کی عادت ہوتی ہے، حریصوں کا کام ہوتا ہے۔ اور نمبر تین، کھانا کھانا حرام ہے۔ طبیعت بگڑی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی نہیں ہے، اسے پتہ ہے میں کھانا کھاؤں گا تو مجھے اس سے کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جائے گی، پیچس ہو جائے گی، دست مروڑ ہو جائے گی، کچھ اور معاملات ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے جب اس کو بھوک لگی ہوئی نہیں ہے تو اب اس کو یہ کھانا کھانا اس کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا ہے حریصوں جیسا کام ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر شادی بیاہ میں ایسے ہوتا ہے، اور ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ ایسے واقعات دیکھے ہیں، اور اتنا بھر لینا کھانا، اتنے ڈشوں میں بھر لینا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ میں یہ کھا نہیں پاؤں گا، سامنے والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کھا نہیں پائے گا، لیکن اس کے حس پر وہ بھی کوڑ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یار کتنا حریص انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اس عادت کو بھی ختم کرائے، اور جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر ہمارے معاملات ہوتے ہیں کھانا کھانے کے، اسی طرح ہم جب دوسروں کی دعوت پر جاتے ہیں تو ہمیں اپنا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور میزبان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دونوں کام ہمارے لیے اہم ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، میزبان کا بھی خیال رکھیں۔ پیارے اسلام بھائیو، اب ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن کچھ مسائل اس کے ہمیں معلوم نہیں ہیں، یا معلوم بھی ہوتے ہیں تو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ مثلا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد بھی وضو کرنا۔ جی ہاں، یہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا اور بعد کا وضو، اصل میں یہ کھانا کھانے کا یہ وضو جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے صرف دو ہی رکن ہوتے ہیں، ایک تو گٹو تک دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، اور نمبر دو کلی کرنا، بس اس سے زیادہ نہیں، یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے۔ آپ شاید یہ کہیں کہ نماز کا وضو کر کے ہمیں کھانا کھانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اور منہ کی کلی کرنا، ہاتھوں کو دھونا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے ایک حدیث پاک نقل کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ قرأت فی التوراۃ ان برکۃ الطعام الوضوء بعدہ فذکرت للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکۃ الطعام الوضوء قبلہ وبعدہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کے اندر پڑھا تھا کہ ان برکت الطعام الوضوء، کھانا کھانے کے اندر برکت حاصل ہو جائے، اس میں برکت پڑ جائے، اس کے لیے وضو چاہیے، قبلہ الوضوء بعدہ یعنی بعد کے اندر وضو کرنا۔ تو ہم نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی، فذکرت للنبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، برکت الطعام الوضوء قبلہ و بعدہ، کھانے کی برکت اس سے پہلے کا وضو کرنا بھی ہے اور اس کے بعد کا وضو بھی کرنا ہے۔ تو پیارے محترم ناظرین کرام، یہ تو ایک حدیث مبارکہ تھی، اور ایک اور حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، یعنی وہی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں انسان کی محتاجی کو دور کرتی ہیں۔ جی ہاں، انسان کی محتاجی کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث پاک
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، برکت زیادہ کرے، تو اسے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے بھی وضو کرے اور بعد میں بھی وضو کرے۔ یہ تو ہو گئی کھانا کھانے کے وضو کا کچھ بیان۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی مسئلے کی طرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسی بات یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، اس پر اگر عمل ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وضو تو ہم بنائیں گے، یعنی ہاتھ دھوئیں گے، کلی بھی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر جب ہم کھانا کھائیں گے، پہلی مرتبہ جب ہاتھ دھوئیں گے کھانا کھانے کے لیے، تو ہاتھوں کو نہیں پوچھیں گے نہیں، ہاتھوں کو نہیں پوچھیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا لیں اور بعد میں جب وضو کریں، یعنی پھر ہاتھ دھوئیں، تو اس وقت ہم ہاتھ پونجھ لیں، اور چاہے تو ہم اس سے صابن سے بھی دھو سکتے ہیں، اپنا صفائی ہو جائے گی۔ اب یہ کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ پہلے پونچھ لیں اور بعد میں نہ پونچھیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جب ہاتھ دھوئے ہیں تو اب یہ ہمارے ہاتھ جراثیم سے پاک صاف ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کسی کپڑے سے ہاتھ پونچھیں اور کپڑے کے اندر کوئی جراثیم ہو، وہ دوبارہ ہمارے ہاتھوں میں لگ جائیں، اور جب ہم کھانا کھائیں تو ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے وہ جراثیم دوبارہ ہمارے پیٹ میں چلے جائیں، وہ لگے ہوئے جراثیم، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد ہم بھلے ہاتھ پونچھ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہاتھ اگر صابن سے دھو لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اگر میزبان کہ یہاں کچھ مہمان آئے ہیں اور وہ کھانا کھلا رہا ہے، تو اس کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے، آج جس کو ہمیں پتہ نہیں ہے، یاد رکھیے ہمیں پتہ نہیں ہے، یاد رکھیے، میں اپنے عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی ہو، کہ ظاہر سی بات ہے جب مہمان ہوتے ہیں تو اس میں ملے جلے ہوتے ہیں، کچھ اس میں عالم دین بھی ہوتے ہیں، کچھ اس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، کچھ نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کھانا کھانے کے لیے نوجوان جو ہیں ان کے ہاتھ دھلائے جائیں، ان کو اجازت دی جائے ہاتھ دھو کر آ جائیں یا ان کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ پھر اس کے بعد بزرگوں کے جو بوڑھے ہیں ان کے ہاتھ دھلائے جائیں، پھر ان کے بعد آخر میں علماء دین کے، علماء کرام کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ پھر کھانا جب کھا لیں اور دسترخوان اٹھا لیا جائے یا بڑھا لیا جائے، یاد رکھیے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اٹھانا نہیں کہنا چاہیے بلکہ بڑھانا چاہیے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت برکت کا نزول ہوتا ہے، ہم یہ کہیں کہ اس کو اٹھا لو، برکت یعنی برکت دوسرے لفظوں میں، پوشیدہ لفظوں میں یہ بات ہو جائے گی کہ برکت کو اٹھا لو، تو اٹھانا کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، بڑھانے کا لفظ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور بڑھائے، دسترخوان کو بڑھا لو۔ اب جب ہم کھانا کھا لیں تو اس کے بعد اب الٹا کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے علماء کرام کے ہاتھ دھلانے ہیں، پھر اس کے بعد بزرگوں کے ہاتھ دھلانے ہیں، آخر میں نوجوانوں کے۔ جی ہاں، اب اس میں جو بھی مصلحتیں ہوں گی، جو بھی حکمتیں ہوں گی، اس میں بہت سارے چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں ہیں، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہاں پر بھی کسی نے وہ مصلحت بیان نہیں کی، لیکن جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے وہ ہم اپنے عقلی طور پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے عقل کچھ اور سوچ رہی ہو اور بزرگوں نے جو لکھا ان کی عقل کچھ اور کچھ سوچ رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک جیسی سوچ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کے مطابق ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔